بعض فلسفی قسم کے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ انسان پہلے ابتدا میں ننگا تھا، بے لباس تھا، آہستہ آہستہ اس نے جسم کو ڈھانپنا سیکھا۔ یہ بات قرآن مجید کی روح سے بالکل غلط ہے۔ اللہ رب العزت نے لباس کو نعمت کے طور پر عطا فرمایا اور جنت ہی میں عطا فرمایا۔ انسان کے زمین پہ آنے سے پہلے لباس انسان کو عطا ہو چکا تھا، اور دوسرے جو جانور ہیں، دوسری مخلوقات ہیں، بہت سارے پرندے وغیرہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے نہ اشرف المخلوقات بنایا، نہ ہی لباس عطا فرمایا۔ اللہ نے انسانوں کو ہی لباس عطا فرمایا۔ لباس ایک نعمت ہے، اس کے استعمال کے طریقے، آداب، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ سارے کا سارا قرآن مجید اور حدیث کے اندر اور شریعت کے اندر اس کی تفصیلات موجود۔ اصل تو یہ بتایا وَلِبَاسُ الحمدللہ یہ دیکھو، اصل تو یہ بتایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، کہ جو تقویٰ کا لباس ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کہ انسان تقویٰ کا لباس اختیار کرے تاکہ باطنی عیوب بھی چھپ سکیں۔ یہ جو ظاہری لباس ہے نا، یہ انسان کے پورے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، تو جو اندر کوئی دانہ ہے، کوئی ایسی کوئی چیز ہے جو چھپانے والی ہو تو وہ چھپ جاتی ہے۔ تقویٰ یہ ہمارے عیوب کو بھی چھپا دیتا ہے، ہمیں زینت عطا کرتا ہے۔ تاہم لباس کے بارے میں قرآن مجید نے دو فائدے بتائے، یواری سوآتکم وریشا، کہ یہ تمہارا ستر بھی ڈھانپتا ہے اور تمہیں زینت بھی عطا کرتا ہے۔ یہ دو اس کے بنیادی اور بڑے فائدے ہیں، ستر پوشی، اور ستر پوشی کے اندر ہی ضمناً ماحول کے اثرات سے بچاؤ، گرمی سردی سے بچاؤ، وہ خود بخود آ گیا۔ ستر پوشی کے ساتھ ساتھ ماحول گرمی سردی کے حالات سے بچاؤ، وہ اس میں خود بخود نعمت مل گئی۔ تاہم ایک زینت بھی اس کا بتایا کہ تم اس سے زینت حاصل کرتے ہو۔ اچھا، ایک سوال آپ سے پوچھتے ہیں، ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا فرض کون سا ہے؟ بتائیے۔ نماز اور غسل؟ اچھا، ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا فرض کون سا ہے؟ ایک جواب آیا نماز کا، اور ایک جواب آیا غسل کرنے کا، ایک جواب آیا کلمہ پڑھنا، یہ چوتھا جواب آیا ہے جو اصل جواب ہے۔ ایمان لانے کے بعد نماز پڑھنے سے بھی پہلے جو چیز فرض ہے نا، وہ ہے ستر کو ڈھانپنا۔ اگر ایک آدمی کا ستر نہیں ڈھپا ہوگا، نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ نماز پڑھنے سے پہلے بھی جسم کو شریعت کے مطابق ڈھانپنا، ستر کرنا، یہ ضروری ہے۔ شیطان نے جب سب سے پہلے آدم علیہ السلام پہ حملہ کیا تو کیا کروایا تھا؟ لباس اتروایا تھا۔ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا، شیطان نے جو سب سے پہلا نقصان پہنچایا یعنی کہ آدم علیہ السلام کو، وہ لباس اتروانا تھا۔ اور آج بھی شیطان اور اس کے چیلے، وہ چیلے کہیں بھی ہوں، انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے ہوں، میڈیا میں کہیں بیٹھے ہوں یا ماحول میں کہیں ہوں، وہ کلاس فیلوز میں سے ہوں یا وہ کزن میں سے ہوں، کہیں بھی ہوں، کسی بھی طریقے سے ہوں، تو ان کا بھی وہی وار ہے کہ بنی آدم کے لباس کو اترواؤ۔ کہیں تہذیب کے نام پر، کہیں ترقی کے نام پر، کہیں فیشن کے نام پر، کسی بھی نام پر ان کا جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہے وہ ہے لباس اتروانا۔ سب سے بڑا نہیں لیکن ایک اہم ٹارگٹ ہے لباس اتروانا۔ یہ وہ کام ہے بنی آدم، حضرت آدم علیہ السلام پہ جو سب سے پہلا شیطان کا معاملہ ہوا، اس میں لباس ہی اتروایا گیا۔ تو یہ لباس ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ظاہری لباس ہے جو جسم پہ ہم پہنتے ہیں، ایک لباس اور بھی نبی علیہ السلام نے ایک بات کو لباس سے تشبیہ دی، وہ ہے ہمارے اعمال۔ فرمایا کہ 70 پردوں میں چھپ کر بھی اگر کوئی نیکی کرتا ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے، رات کو تلاوت کرتا ہے، اللہ کے ساتھ مناجات میں مشغول ہوتا ہے، خیر کے کاموں میں لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو لباس یعنی چادر بنا کر اس کے چہرے پہ جو ہے نا وہ ظاہر کر دیتے ہیں، یعنی اس کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں چہرے کے اوپر۔
اور اگر کوئی 70 پردوں میں چھپ کر گناہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے، اپنا لباس بھی اتارتا ہے، اوروں کا بھی اترواتا ہے، اور دوسروں کا لباس رات کی تنہائیوں میں اتروا کے خوش ہوتا ہے، اس کے اعمال کی جو یہ چادر بن جاتی ہے، یہ اس کے چہرے پہ ڈال دی جاتی ہے، اور چہرے کے اوپر اس کی نحوست، بے برکتی اور برے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو چہرہ بہت ساری چیزوں کو کھول کے دکھا دیتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے محبوب کی بتائی ہوئی چیز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن بنا کے رکھو۔ شیطان ہمارا سرٹیفائیڈ دشمن ہے، یہ خود اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا پکا کھلا ظاہر باہر دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن بنا کے رکھو۔ اور شیطان کی ہماری دشمنی کب سے ہے بتائیں جی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے واقعہ کیا ہوا تھا کہ جب حکم آیا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، بس وہیں سے دشمنی ہو گئی کہ ان کو یہ کل کے پیدا ہونے والے آدم علیہ السلام، میں اتنا عرصہ عبادت کرنے والا، عزازیل میرا لقب، میرا مقام اتنا، ان کو کیوں عزت مل گئی؟ وہیں سے حسد ہوا اور وہیں سے دشمنی شروع ہو گئی۔ شیطان نے ہمیں تباہ کرنے کے لیے قسمیں کھائی ہوئی ہیں، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے جو ہے نا یہ اس فکر میں ہے کہ بنی آدم کو نقصان پہنچائے، اور اس کام کے لیے وہ فارغ بھی ہے، وہ اور اس کی اولاد ذریت سب فارغ ہے، نہ انہیں کھانے پینے کی حاجت، نہ انہیں کاروبار کرنا، نہ کوئی اور ان کے ایسے معاملات ہیں۔ ہم تو بہت ساری جگہ مشغول ہو جاتے ہیں دن رات میں، اس کو تو ایک ہی کام ہے کہ بس اولاد آدم کو کسی طرح خراب کرو اور اولاد آدم کو بے لباس کرو۔ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا، ان دونوں کا لباس شیطان نے اتروا دیا ہے تاکہ وہ ان کو ان کی شرمگاہ دکھائے۔ شیطان نے وسوسے بھی ڈالے، فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے بے لباس کروایا۔ تو اس کی اول ترین جو ہے نا وہ چال چلتی چلی آ رہی ہے۔ اچھا، اس میں ایک بہت باریک نقطہ ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا یہ دو ہیں جنت میں، دونوں میاں بیوی، تو دونوں میاں بیوی اگر ایک دوسرے کا سطر دیکھ لیں تو شرن تو کوئی قباحت نہیں، گنجائش، لیکن جنت اتنی پاکیزہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس لیے لباس اتروایا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھیں۔ پاکیزہ شریعت تو اس پہ بھی احتیاط کا کہہ رہی ہے، تو غیر محرم کو دیکھ لینا تو پھر وہاں کا کیا معاملہ شریعت کہتی ہوگی ہم خود سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، دو لفظ ہیں، یہ حیا اور پاک دامنی سیریز چل رہی ہے، اور اسی سیریز کا یہ بیان ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا، اس کا عنوان ہے، ٹاپک جو ہے وہ ہے لباس، لباس ہی سے متعلق باتیں انشاءاللہ آج ہوں گی۔ تاہم ایک بات اور بھی سمجھنے کی ہے جو پردے کے بیان میں بتائی جا چکی ہے، لباس سے اس کا ایک بڑا ضروری تعلق ہے، اس کو بھی ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ دو الگ الگ لفظ ہیں، ایک لفظ ہے حجاب، حجاب کسے کہتے ہیں جی؟ پردے کو، اور دوسرا لفظ ہے ستر، یہ دو الگ الگ لفظ ہیں۔ اگر ہم ان کو سمجھ لیں تو بہت ساری ہماری جو ہے نا یہ جو مس کنسیپشنز ہیں نا یہ کلیئر ہو جائیں گے، غلط جو خیالات ہیں یہ ذہن سے نکل جائیں گے انشاءاللہ، اور صحیح بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جب صحیح سمجھ میں آ جائے گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے۔ ایک ہے جی حجاب اور دوسرا ہے ستر۔ حجاب ہوتا ہے غیر محرم سے، حجاب کس سے ہوتا ہے جی؟ محرم سے، غیر محرم سے؟ غیر محرم سے حجاب۔ اور ستر کن سے ہوتا ہے؟ یہ محرم سے ہوتا ہے۔ حجاب ہوتا ہے غیر محرم سے اور ستر ہوتا ہے محرم سے۔ اب ستر کیا ہے اس کو سمجھیں، پھر دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے۔ مرد کا ستر اس کی حدود الگ ہیں اور عورت کا ستر اس کی حدود الگ ہیں۔
مرد کا سطر کیا ہے؟ مرد اگر اپنی ناف کو چھپاتا ہوا نیچے چلا جائے اور گھٹنوں کو چھپا لے، اتنا حصہ جس مرد نے چھپا لیا، اس کا جو سطر تھا، جو فرض تھا، وہ پورا ہو گیا۔ مرد کا سطر ناف کو چھپاتے ہوئے نیچے گئے، گھٹنے چھپا لیے، تو جو ضروری سطر تھا، فرض درجے کا، واجب درجے کا، وہ مکمل ہو گیا۔ عورت کا سطر کیا ہے؟ عورت اگر صرف اتنا سطر کرے گی تو وہ پورا نہیں ہوگا، وہ نماز نہیں پڑھ سکے گی، وہ کسی کے سامنے جا نہیں سکے گی، باپ کے سامنے بھی نہیں جا سکے گی۔ عورت کا سطر کیا ہے؟ جسم کے 5 حصے ایسے ہیں جو سطر عورت میں داخل نہیں۔ حجاب ایک الگ چیز ہے، ابھی ہم سطر کی بات کر رہے ہیں۔ جسم کے 5 حصے ایسے ہیں جو سطر عورت میں داخل نہیں۔ ان 5 حصوں کے اعضاء کے علاوہ پورے کا پورا جسم عورت کا سطر میں شامل ہے۔ وہ 5 حصے کون سے ہیں؟ دونوں ہاتھ کلائیوں تک، اوپر سے آئیں کلائی تک دونوں۔ چہرہ جہاں وضو کرتے ہیں، ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر، چہرہ یہ سطر میں داخل نہیں۔ اور دونوں پاؤں ٹخنوں کے نیچے سے لے کے نیچے پورا پاؤں، ٹخنے ڈھکے رہیں گے، ہتھیلی کی یہ ڈھکی رہیں، کلائیاں یہ ڈھکی رہیں گی، اور سر اور پورا جسم ڈھکا رہے گا۔ اس کو کہتے ہیں سطر۔ اور یہ کن سے ہے؟ باپ سے، بھائی سے، ماموں سے، محرم رشتہ داروں سے۔ حجاب وہ الگ چیز ہے، وہ غیر محرم سے۔ اب جب اس نے گھر سے نکلنا ہے، یہ وہ عورت ہے جس نے سطر پورا کیا ہوا ہے، اس کے صرف 5 اعضاء جو ہے نا وہ کھلے میں، باقی سارا ڈھکا ہوا ہے۔ اب اس نے گھر سے باہر نکلنا ہے تو اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن۔ سارا جسم جب پہلے ڈھکا ہوا ہے تو اب کہاں اور ڈھانپنا ہے، کیا اور چھپانا ہے؟ چہرہ ہی رہ گیا۔ تو کہتے ہیں جی قرآن میں چہرے کے پردے کا حکم نہیں ہے۔ عقل پہ پردہ پڑ جائے پھر چہرے کا پردہ یقیناً سمجھ نہیں آتا۔ تو ہمارے گھروں میں تو سطر عورت پورا نہیں ہے، پردہ تو بہت آگے کی بات ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہاف سلیو، سلیو لیس، پورا جسم یہ عورت کا سطر عورت ہے۔ اور آج تو دوپٹہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی مشکل چیز بن گئی، دوپٹہ اوڑھنا۔ تو لباس کے بارے میں اب ہم ضروری جو باتیں ہیں ان کو سن لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت اور سنت کے مطابق لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ قیامت والے دن اللہ تعالی ہمیں عزتوں کے لباس عطا فرمائیں اور جنت میں ہم اپنی مرضی کے لباس پہن سکیں۔ وہاں ہر خواہش اللہ رب العزت پوری فرمائیں گے، لیکن یہاں لباس کی جو تفصیلات قرآن و حدیث میں بتائی گئیں ہمیں ان کو عمل کرنا ہوگا۔ بہت ساری عورتیں یا مرد چست ٹائٹ لباس پہنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بہت ساری عورتیں ایسی ہوں گی جو دوزخ میں جائیں گی، وہ کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ یہ جو ٹائٹ لباس ہے نا، بالکل چست، جسم کے اعضاء ظاہر ہو رہے ہیں، مرد کے لیے بھی جائز نہیں، عورت کے لیے بھی جائز نہیں۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور اسی کے اندر باریک لباس، ایسا باریک لباس کہ پہننے کے باوجود جسم کا رنگ نظر آ رہا ہو، اندر سے ڈھلک رہا ہو، یہ بھی منع ہے، اس کی بھی گنجائش نہیں۔ ہاں، مردوں کے لیے ایسا ہے کہ اگر ان کا پورا سطر چھپا ہوا ہو اور اگر ان کی قمیض ایسی ہو کہ بدن کچھ جھلک رہا ہو تو گنجائش اس لیے موجود ہے کہ ان کا سطر میں یہ سینہ شامل ہے ہی نہیں۔ عورتوں کے لیے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں۔ عورتوں کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ جیسا بی بی فاطمہ کا تھا، جیسے امی عائشہ کا تھا، ازواج مطہرات کا تھا، صحابیات کا تھا رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین، جیسا ان کا لباس تھا ایسا لباس ہونا چاہیے۔ ان کا لباس کیسا تھا؟ علماء فرماتے ہیں کہ عورت کا لباس اتنا موٹا ہونا چاہیے کہ جسم کا رنگ نہ نظر آئے،
जिस्म नहीं झलक, सी थ्रू नहीं होना चाहिए, इतना बारीक ना हो, इतना मोटा हो कि जिस्म नज़र नहीं आना चाहिए। इसके अलावा ढीला ढाला हो कि जिस्म के अज़ा का उभार नज़र आए, ये भी नहीं होना चाहिए, ढीला ढाला होना चाहिए, चुस्त नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात, मर्दों के साथ मुशाबहत नहीं होनी चाहिए, मर्दाना मुशाबहत बिल्कुल ना हो। और चौथी बात, कुफ़ार के साथ मुशाबहत बिल्कुल ना हो। तशब्बुह बिल कुफ़ार भी मना है। एक दुकानदार जानने वाले हैं, तो मैं एक दफ़ा लाहौर से बाहर उनके पास गया पेमेंट लेने, तो वहाँ वैसी बातचीत होने लगी, तो थोड़ा सा दीन का तस्करा भी हुआ। कहने लगे कि मैं तो बड़ा परेशान हूँ। उसके अल्फाज हैं अपने कि जी लगता है कि मेरी बीवी तो हिंदनी हो गई है, हिंदू की उसने मुअन्नस अपने एतबार से हिंदनी की। कोई क्या मतलब? लगे जी जो इंडियन ड्रामों में वो लिबास देखती है या फिल्मों में लिबास देखती है, बस उसको वही लिबास पहनना होता है और बच्चों को वही पहनाना होता है। तो औरतों के लिए लिबास के अंदर मर्दों के साथ मुशाबहत ये भी मना और कुफ़ार के साथ मुशाबहत ये भी मना। और मर्दों के लिए भी इसी तरह की बातें हैं कि मर्दों का लिबास कैसा हो। मर्दों का लिबास सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए और एक आम सादा सी उसकी पहचान जैसे वक्त के उलमा पहन रहे हैं उनके मुताबिक होना चाहिए। उसमें एक बहुत सारी चीज़ें समझना आसान हो जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सर को ढांप के रखा और पगड़ी आपकी मुबारक सुन्नत थी और मुस्तकिल सुन्नत थी। ऐसा नहीं था कभी पहनी हो और कभी ना पहनी हो, आपने मुस्तकिल उसको पहना। टखने हमेशा ज़िंदगी भर नंगे रखे, सिर्फ नमाज की हालत में नहीं, टखने नंगे और लिबास खुला। और आप तो कुर्ता पहनते थे और तहबंद पहना करते थे, ताहम शलवार को पजामे को आपने पसंद फरमाया है। अभी रिवायत आगे आएंगी इंशाअल्लाह ताला। तो हम इस तरीक़े का लिबास पहने जो वक्त के उलमा और मशाइख पहन रहे हैं, वो उलमा और मशाइख जो तक़वे वाले हैं, जो दीन की सही समझ रखने वाले हैं, उनके मुताबिक हमारा लिबास। अब हज़रत पीर हाफिज़ ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी दान बरकातुहुल आलिया वो जो लिबास पहनते हैं, जो मैंने पहना हुआ है, पीछे से वो चारों तरफ से वो गोल है, तो हज़रत की किताब में लिखा हुआ है बड़ा अजीब जुमला। हज़रत फरमाते हैं कि पहले दिल एक होते हैं, बाद में लिबास एक होते हैं। बड़ी गहरी बात है। पहले दिल एक होते हैं, बाद में लिबास एक होते हैं। अगर हम किसी को पसंद करके उस जैसा लिबास पहन रहे हैं तो यकीन कर लीजिए कि पहले दिल मिल चुके हैं, अब ये ज़ाहिर कि उसकी अलामात ज़ाहिर हो रही हैं। पहले हमेशा दिल एक होंगे, बाद में लिबास एक होगा। अब हम देखें कि हमारे दिल कहाँ से मिले हुए हैं, किन से मिले हुए हैं। खैर, मैंने जब ये लिबास पहना, पहले कुर्ता था जो साइड से चाक वाला था, वो भी बेहतरीन चीज़ है, और शलवार तो ऐसी ही थी। तो फिर हज़रत से बैत होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर ख़ुद ब खुद ही, किसी ने मुझे नहीं कहा, ज़मीन के ऊपर और आसमान से नहीं, मुझे किसी ने नहीं कहा, ख़ुद ब खुद शौक़ हुआ और पहन लिया। फिर एक हमारे यहाँ शालमी में दुकान के पास एक मस्जिद है, मुहाजिरीन मस्जिद। अब तो मेरा दुकान जाना ही बहुत कम होता है, तो पहले वहाँ रोज़ाना जाता था, हर मंगल को मस्जिद में बयान होता था। तो वहाँ एक खान साहब हैं, चाय बनाते हैं, चाय का उनका कारोबार है, चाय बना के सेल करते हैं। तो एक दिन वो मेरे पास आए तो जनाब हाथ में ना वो थैली ली हुई कि जी खालिस मक्खन है आपके लिए। मैंने कहा जी इसकी पेमेंट ले लें। उन्होंने कहा नहीं, आपके लिए गिफ्ट लेकर, हदिया लेकर आया हूँ। ले लिया। चंद दिन बाद दोबारा फिर ले आए, वो फिर ले आए। मैंने कहा हाँ खान साहब मसला क्या हुआ, और साथ साथ बार बार बुलाएं चाय पी ले। तो कई दफ़ा फिर मैं उनके चाय का जो उनका वो जगह थी
چھوٹی سی ایک دکان، اس میں کوئی ان کا سامان رکھا ہوا تھا، نیچے ایک دو لوگوں کے بیٹھنے کی کوئی جگہ انہوں نے اپنے لیے بنائی ہوئی تھی، باقی تو دکانوں پہ چائے سپلائی ہوتی تھی، دکاندار لے جاتے تھے یا ان کے لوگ پہنچا دیتے تھے، جیسا مارکیٹوں میں ہوتا ہے دکان چائے والے جو بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب مجھے کئی دفعہ چائے پلائی، اب مسجد میں نماز پڑھ کے باہر نکلوں جی چائے پینے چلیں، 2-3 دفعہ تو میں خیر ان کے کہنے سے چلا گیا۔ پھر میں نے پوچھا بھائی معاملہ کیا ہے، مجھے تو بتائیں، کبھی آپ دیسی مکھن لے کر آ رہے ہیں، کبھی چائے پلا رہے ہیں، ہوا کیا؟ اور بڑی عقیدت میں، بڑی محبت سے۔ تو پھر کہنے لگے بات یہ ہے کہ اب آپ نے پوچھ ہی لیا ہے، کچھ میں نے کہا بھی تھا شاید یوں بھی، اب کئی سال پرانی بات ہے، میں نے کہا جی اس طرح بار بار آنا اچھا نہیں لگتا۔ تو خیر پھر انہوں نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ میں ہماری مہاجرین مسجد سے 40 دن کی جماعت گئی تھی، میں بھی ساتھ تھا، وہاں میں نے چلے کے دوران ایک خواب دیکھا جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی لباس میں جو آپ نے پہنا ہوا ہے، میں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ میں نے خواب یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں خواب میں دیکھ رہا ہوں خواب، اور آپ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں اسی لباس میں۔ تو اسی وقت مجھے خیال آیا کہ لباس میں نے کہاں دیکھا، سوچتا رہا، پھر میں نے دل میں آیا کہ میں نے تو آپ کو دیکھا، پھر واپس آ کے میں نے دوبارہ آپ کو مسجد میں غور سے دیکھا، ساری چیزیں جب میں نے تار ملائے تو میں نے کہا بھائی اب میں روزہ رسول جا کے تو چائے نہیں پیش کر سکتا، آپ کو پلا دیتا۔ اب اس بندے کی ایک عقیدت ہے، اور یہ بیشتر بندہ اللہ کا بندہ چائے، میرے پاس ایک دن مسئلہ پوچھنے آیا، میں حیران رہ گیا کہ کسی کے دل میں خوف خدا ہو تو کہاں کہاں تک یہ اثر کرتا ہے۔ مجھے آگے کہنے لگا حضرت ایک مسئلہ تو بتائیں، ملاوٹ کرنے والے کے لیے نا بڑی شریعت میں وعید آئی ہے۔ یہ تو الفاظ اب میرے ہیں، وہ تو ایک خان صاحب اپنے انداز میں سوال پوچھتے تھے، ان کو اردو بھی اتنی واضح نہیں تھی۔ شریعت میں اتنی وعید آئی ہے ملاوٹ والے کے لیے۔ ویسے تو میری ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن کوئی چائے مانگتا ہے تو چلو چائے میں تو سب کچھ ہوتا ہے نا، لیکن کوئی دودھ پتی مانگتا ہے تو میں دودھ پتی تو دیتا ہوں، میں تو دودھ میں پانی نہیں ڈالتا، مجھے تو جیسا دودھ آتا ہے ویسے ہی میں چائے میں ڈالتا ہوں، ویسے ہی دودھ پتی میں ڈالتا ہوں، لیکن چائے میں تو دودھ بھی ہے پانی بھی ہے، تو وہاں تو چلو مجھے لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو دودھ پتی کا آرڈر آتا ہے تو میں تو وہ دودھ ڈالتا ہوں اور ادھر سے پتی ڈالتا ہوں، کیا یہ ملاوٹ میں تو نہیں آ جاؤں گا اگر وہ پیچھے کر رہا ہے تو؟ میں کہ نہیں، آپ نہیں آتے، آپ اپنی طرف سے اچھا لیتے ہیں کہ جی میں تو اچھا لینے کی کوشش کرتا ہوں، یا پھر آپ پریشان نہ ہوں۔ تو خوف خدا ہو نا، تو چائے کے پھٹے پہ بیٹھ کے بھی خوف خدا بندے کو اللہ کے قریب پہنچا سکتا ہے، اور نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت بھی نصیب ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بہرحال لباس کے اندر مردوں کے لیے منع ہے کہ عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، عورتوں کے لیے منع ہے کہ مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب ہم کس کی مشابہت اختیار کرنا چاہتے ہیں، قیامت کے دن کن کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں، یہ ہم خود سوچ لیں، ابھی سوچنے کا موقع ہے۔ کفار کے ساتھ مشابہت، ان جیسا لباس پہننا، کیا چاہتے ہیں ہمیں ان باتوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب 2 واقعات سنیے باریک لباس سے متعلق۔ تین واقعات باریک لباس سے متعلق۔ ایک مرتبہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئیں، آپ نے ان سے اعراض فرمایا، آپ مہمان نواز ہیں، آنے والے کا اکرام فرماتے ہیں، تو مہمان آئے اور آپ نے منہ پھیر لیا، آپ نے اکرام نہیں کیا، آپ نے اس طریقے سے خیال نہیں کیا، اعراض کیا۔ تو لوگوں نے، گھر والوں نے محسوس کیا اور فرمایا، اے اسماء، جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کا جسم ایسا نہ ہو کہ وہ نظر آئے۔ انہوں نے باریک لباس پہنا ہوا تھا، تو نبی علیہ السلام نے اس کو ناپسند فرمایا اور سمجھا دیا کہ عورت کے بالغ ہو جانے کے بعد باریک لباس پہننا یہ بالکل جائز نہیں۔ اب دوسرا واقعہ سنیے۔ صحابیہ کا نام ہے حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ آئی کن کے پاس؟ سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں، اور میرا گمان یہ ہے کہ یہ حضرت عائشہ کی بھتیجی لگتی ہیں، حضرت عائشہ ان کی پھوپھی ہیں،
کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا، لیکن حضرت ابوبکر کے ایک بیٹے کا نام عبد الرحمن ہے، تو مجھے اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ بھتیجی پھوپھی کے پاس آئی۔ بہرحال امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حفصہ بنت عبد الرحمن آئیں۔ جب وہ آئیں تو ان کے سر پہ دوپٹہ، باقی ظاہر لباس ٹھیک تھا، سر کا جو دوپٹہ تھا وہ باریک تھا۔ جیسے ہی وہ آئیں انہوں نے ان سے وہ دوپٹہ لے لیا اور لے کے پھاڑ دیا اور اپنی طرف سے ایک موٹا دوپٹہ ان کو بدلے میں دے دیا، یعنی سمجھا دیا کہ مسلمان بچی کے لیے باریک دوپٹہ پہننا جائز نہیں۔ تو ایک تو ہمیں خود بھی سمجھنا چاہیے، اور دوسرا جو خاندان کی بڑی عورتیں ہیں، خالائیں ہیں، پھپھیاں ہیں، جب ان کی بھانجی بھتیجی ان کے سامنے آئے اور وہ دیکھیں کہ اس کا لباس مناسب نہیں، حکمت سے، بصیرت سے، اچھے انداز سے سمجھانے کی ذمہ داری بڑوں کی بنتی ہے۔ آج کل ایسا نہیں رہا۔ کوئی کسی کی اولاد کو دیکھ کر اس کے اندر کوئی غلط چیز ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس کی اصلاح کی جا سکتی ہے، اب وہ اس کے ماں باپ کو بھی نہیں کہتا، اس کو بھی نہیں کہتا، پرواہ کوئی نہیں ہوتی، اور اگر کہہ دے تو اسی بات پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں، برداشت بھی نہیں کرتے، دو طرفہ معاملہ۔ لیکن آج سے 30 40 50 سال پہلے ایسا نہیں تھا۔ اب اپنے ہی ایک بات بتا دیتا ہوں، بتانے والی بات تو نہیں ہے، کبھی شاید کسی کو نہ بتائی ہو۔ یہ بات ہے 1990 سے پہلے کی، اندازاً 85 86 سمجھ لیجئے۔ جامعہ اشرفیہ جاتا تھا نیلا گنبد پڑھنے، تو کسی دن ہوتا کہ اب سبق یاد نہیں ہے یا بس کوئی ادھر ادھر حرکت کرنی ہے، تو بس صبح کے تو گھر سے گئے مدرسے، اور جو سیکنڈ ٹائم ہوا اگلا ٹائم کہیں نہ کہیں گزار کے 4 میں چھٹی کا ٹائم ہوتا تھا، گھر آ گئے۔ تو یہ بچپن میں سب نے کیا ہوا ہے، تو اب 55 میں قبول کرنے میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو اس وقت کیا ہوتا تھا، تو کبھی 1 2 دفعہ ہوا کہ میں اردو بازار نکل گیا، ایک طرف اردو بازار، ایک طرف نیلا گنبد، درمیان میں گھر تھا۔ اب وہاں ہمارے ایک رشتہ دار تھے، شمشاد ان کا نام تھا، تو وہ جب مجھے کہیں دیکھ لیتے فوراً ابو کو فون آ جاتا۔ اس بات کے بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ایک زمانہ رہا ہے کہ دوسرے کی اولاد کی اور خاندان والوں کی فکر ہوتی تھی اور اطلاع کر دی جاتی تھی، اور اطلاع کرنے والا بھی خیر خواہی سے کرتا، اطلاع لینے والا بھی اس کو اچھا سمجھتا۔ لیکن آج یہ چیز بھی ہمارے معاشرے سے تقریباً ختم ہو گئی۔ آپ کسی کو کہہ کے دیکھیں جی تمہارے بیٹے کو میں نے ادھر سینما میں جاتے ہوئے دیکھا ہے، یا تمہارے بیٹے کو میں نے یوں دیکھا ہے، میں نے ایسے دیکھا ہے، اسی پہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو دیکھیں نا، حضرت عائشہ کے پاس حفصہ بنت عبد الرحمن، جو غالباً ان کی بھتیجی ہیں، مجھے محسوس جو ہو رہا ہے، تو فوری طور پر انہوں نے ایکشن لیا اور بات کو عملاً کر کے دکھا دیا۔ تو اس میں دونوں باتیں ظاہر ہو گئیں کہ دوپٹہ کیسا ہو یہ بھی ظاہر ہو گیا، اور پھر بڑوں کی کوئی ذمہ داری ہے یہ بھی ظاہر ہو گیا۔ جہاں تک ممکن ہو اس ذمہ داری پر عمل کرنا چاہیے۔ باریک لباس سے متعلق تیسری حدیث، ایک صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بڑا اچھا کپڑا آیا، اور آپ نے وہ حضرت دحیہ کو گفٹ پیش کر دیا، ہدیہ دیا۔ وہ کپڑا ذرا باریک بھی تھا، آپ نے ان کو دے دیا اور کہا کہ دیکھو، ایک اس میں سے کچھ تم استعمال کر کے اپنی قمیض بنا لو، اور بقیہ جو ہے وہ اپنی بیوی کو دے دینا کہ وہ اس کا دوپٹہ بنا لے۔ آپ قمیض بنا لو اور آپ کی اہلیہ اسے دوپٹہ بنا لے، یہ آپ نے کہا اور ان کو ہدیہ کر دیا۔ حضرت دحیہ نے وہ لیا، خوشی خوشی جزاک اللہ بھی کہا ہوگا۔ اب واپس جب جانے لگے نا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھہرو بات سنو، اپنی بیوی کو کہہ دینا اس دوپٹے کے نیچے، اس کپڑے کے نیچے کوئی ایسا موٹا کپڑا اور لگا لے کہ ادھر سے جسم نہ جھلکے، بال نہ نظر آئے۔
تو یہ ساری باتیں ہمیں کیا سبق دے رہی ہیں؟ بالکل صاف اور ستھری باتیں ہیں۔ اور دلوں کو تھام کر یہ اگلی حدیث سن لیجئے، دلوں کو تھام کر، دل ان کو تھامنے کی ضرورت ہے جن کے دل میں کوئی ابھی خوف خدا کی کوئی رمق ہے۔ جو مردہ ہو چکے وہ تھامے نہ تھامے سب برابر ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردوں کی مشابہت کرنے والی عورتیں اور عورتوں کی مشابہت کرنے والے مرد ہم میں سے نہیں، لیس منا، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت اپنائیں، وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اپنائیں، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اب ہمارے مرد کیا پہن رہے ہیں؟ پونیاں بھی بنی ہوئی ہیں اور باقاعدہ ہیئر بینڈ بھی لگے ہوئے ہیں اور بال بھی لمبے کیے ہوئے ہیں عورتوں کی مانند، اور لباس کتنے ہی مردوں کے ایسے ہیں جو عورتوں سے بہت قریب ہو چکے، اور کتنی ہی عورتیں ایسی ہیں کہ ان کے لباس اور بال یہ مردوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ بچپن میں ہم جو پڑھتے تھے نا لطیفے، تو ایک لطیفہ اس زمانے میں پڑھا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا 30 40 50 سال پہلے، کہ کافروں کے کسی ملک کا تھا کہ ایک لائن میں لگے ہوئے ہیں، تو ایک نے اس کو کہا بہن آج کل کے تو مردوں کا پتہ ہی نہیں چلتا، اتنے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ اس نے کہا میں بھی بہن نہیں ہوں، میں بھی بھائی ہوں۔ اس قسم کا کچھ تھا۔ تو پہلے تو بچپن میں ان کے بارے میں سنتے تھے، آج ہم اپنی آنکھوں سے اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں کہ پہچان مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے، بعض سلسلے ایسے شروع ہو چکے، تو یہ خرابی کی طرف ہم بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن نئی تہذیب کو چاہنے والے، نئی روشنی اسکول کے پڑھے ہوئے لوگ اس کو ترقی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کے ہاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہماری عزت، حیثیت، اہمیت سب ختم کرنے کے برابر ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ جن سے ہمیں امید ہے کہ اللہ اپنی رحمت فرمائے اور ہمیں قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت عطا ہو جائے، وہی اگر کہہ دیں کہ میرا اس سے کوئی لینا دینا ہی کوئی نہیں، تو بتائیں قیامت کے دن کیا بنے گا۔ اچھا، لباس کے اندر ایک اور معاملہ بھی بہت اہم، جو باقاعدہ احادیث سے واضح ہے اور بالکل ستھرا ہوا نکھرا ہوا معاملہ ہے، ہم عمل کریں نہ کریں وہ الگ معاملہ، لیکن بات واضح ہے۔ ایک لباس ہوتا ہے جی با تصویر لباس، تصویر بنی ہوتی ہے لباس کے اوپر، اس کے بارے میں شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ لباس پہ تصویر بنی ہوئی ہے، چھوٹے بچوں کے لباس تو تلاش کرنے جاؤ تو بڑی مشکل سے ملتے ہیں بغیر تصویر کے۔ تصویریں کن کی بنی ہوئی ہیں؟ ڈورے مور کی بنی ہوئی ہے، اور وہ جناب اسپائڈر مین کی بنی ہوئی ہے، اس طرح کی تصویریں بنی ہوئی ہیں، اور بہت ساری جانوروں کی بھی بنی ہوئی ہیں۔ تو تصویری لباس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس سے بھی بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ لباس چاہے مہنگا پڑے خود سلوائے، بغیر تصویر کے سلوائے۔ جب ہم مارکیٹ جائیں اور دکاندار کو کہیں مجھے چاہیے ہی بغیر تصویر والا، تو وہ لا کے رکھے گا بغیر تصویر والا، ہم نہ لیں۔ ہم کیوں اپنی مجبوری دیکھیں، جب جائیں تو ملتا ہی تصویر والا ہے؟ بھئی آپ مت لیں، گھر میں سی لیں۔ میری والدہ گھر میں کیا کہتے ہیں سویٹر بن کے دیا کرتی تھی، ہم نے اپنی دادی کو دیکھا، سارے چیزیں گھر میں ہوتی تھیں، تو گھر کے اندر ہم اس کا سلسلہ رکھیں کچھ، نہیں تو دکاندار کو کہیں مجھے چاہیے ہی بغیر تصویر کا، وہ لے کر آئے گا۔ اس کے بارے میں اب چند باتیں ذرا سمجھ لیجئے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب میں تصویر بنانے والے ہوں گے، کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب میں ہوں گے۔ اور اس طرح کی بھی روایات موجود ہیں کہ تصویر بنانے والوں کو کہا جائے گا کہ اس پہ روح ڈالو، اور یہ بخاری اور مسلم کی صحیح درجے کی روایات ہیں۔ تو ہمیں تصویر سے بچنے کی ضرورت۔
لباس کے اوپر تصویر ہو تو اس میں نبی علیہ السلام کا کیا عمل تھا یہ سن لیجئے۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی علیہ السلام کے لیے ایک چادر خریدی، اس پہ تصویر بنی ہوئی تھی۔ جب آپ تشریف لائے گھر میں تو دروازے پر ہی آپ کی نظر اس چادر کے اوپر پڑ گئی اور آپ وہیں رک گئے اور چہرے کے اوپر ناگواری کے آثار ایک دم ظاہر ہو گئے۔ میں نے جب دیکھا کہ چہرے پہ ناگواری کے آثار ہیں تو فوراً معافی مانگی، یا رسول اللہ آپ معاف فرما دیجئے، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی وہ بھی بتا دیجئے اور میں معذرت چاہتی ہوں، کیا ہوا؟ ایک تو یہاں دیکھیں کہ بیوی نے شوہر کو دیکھتے ہی، فیس ایکسپریشنز کو دیکھتے ہی سمجھ لیا ناگواری ہے اور اس کے علاج کی اسی وقت کوششیں شروع کر دی۔ پھر نبی علیہ السلام نے واضح طور پہ کہا کہ یہ کیا ہے، یہ چادر پہ تصویر اور یہ کیا چیز ہے؟ کہا یہ تو آپ کے لیے خریدی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحاب تصاویر کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا جو تم نے بنایا اس میں روح ڈالو۔ اور آپ نے فرمایا وہ گھر جس میں تصاویر ہوں اس میں رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوتے۔ وہ گھر جس میں، اور ایک حدیث میں اس طرح سے آتا ہے، وہ گھر جس میں کتے بھی ہوں اور جس گھر میں کتے ہوں یا تصویریں ہوں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ کئی سال پرانی بات ہے، ہم اپنے ماموں کے گھر سے واپس آ رہے تھے، کچھ لوگ اسلام آباد سے ملنے آئے ہوئے تھے، تو وہاں کسی کام سے جانا ہوا، برابر ہم یہ اسٹریٹ نمبر 2 ہے، ان کی اسٹریٹ نمبر 3 ہے، اس میں ان کا گھر ہے، تو وہاں سے ہم پیدل آ رہے تھے۔ آتے آتے نا راستے میں ایک گھر سے کتے کے بھونکنے کی آواز آئی، تو ہم میں سے کسی نے کہہ دیا، ساتھیوں میں سے کسی نے، کہ کیسے لوگ ہیں گھر میں اتنی نجس چیز کو رکھتے ہیں۔ حالانکہ حدیث کے اندر موجود ہے یہ بات کہ جس گھر میں کتا اور رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس قسم کی کوئی بات ہوئی۔ تو میں نے وہیں ان کو کہا، گلی میں چل رہے تھے، یہاں گھر نہیں پہنچے تھے ابھی، میں نے کہا جو حدیث آپ نے ذکر فرمائی ہے نا اس میں صرف کتے کا ذکر نہیں ہے، تصویر کا بھی ذکر ہے۔ کتے سے چونکہ ہمیں کراہت آتی ہے، ہم اس کی کراہت کو محسوس کرتے ہوئے اس کو برا محسوس کر رہے ہیں، اور تصویر کی کراہت ہمارے اندر سے نکل چکی ہے، ہمارے گھروں میں جگہ جگہ تصویریں لگی ہوئی ہیں، ہم اس سے کراہت محسوس نہیں کر رہے۔ بالکل وہی مثال ہے، ایک آدمی کسی ملک میں گیا، غیر مسلم ملک تھا، اور وہاں جا کے اس نے کہا جی حلال فوڈ ہے، ہاں جی ہے، حلال فوڈ آ گیا، ساتھ ہی اس نے شراب کا بھی آرڈر دے دیا۔ کہ جس چیز کی کراہت ہمارے اندر سے نکلتی چلی جا رہی ہے اس کو ہم نے برا محسوس کرنا چھوڑ دیا۔ نامحرموں سے بات چیت، ملاقات، اس کی کراہت ہمارے اندر سے نکلتی چلی جا رہی ہے، ہم نے اس کو برا محسوس کرنا چھوڑ دیا۔ اسی طرح بعض گھروں میں کتوں کی کراہت بھی ختم ہو چکی ہے، وہ رکھتے ہیں، لیکن بعض ایسے ہیں جہاں کتوں کے رکھنے میں کراہت پائی جاتی ہے لیکن تصویر کے بارے میں کراہت نہیں پائی جاتی، حالانکہ ایک ہی حدیث میں دونوں کا ذکر ہے کہ جس گھر میں کتا اور تصویر ہو رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو ایک کی کراہت کو ہم قبول کر رہے ہیں اور ایک کی قبول نہیں کر رہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنی مرضی سے جو چاہے قبول کر لیا، اپنی مرضی سے جو چاہے نہ قبول کیا۔ یہ تو دین نہیں ہے، مسلمانی اس چیز کا تو نام نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا کہ بڑے مزے کی بات ہو گئی، میں نے تو گھر میں رکھ لیا کتا، اب جس گھر میں کتا ہو فرشتے تو وہاں آئیں گے نہیں، تو گویا ملک الموت فرشتے ہیں تو وہ بھی نہیں آئیں گے، موت ہی نہیں آئے گی، تو مجھے تو بڑی زبردست چیز مل گئی، میں نے کتا رکھ لیا تو فرشتے نہیں آئیں گے، موت بھی نہیں آئے گی، میرے تو مزے ہو گئے۔ جب ایسی اس نے بات کہی نا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کا پورا علاج کیا۔ اس نے کہا بات یہ کتے کو تو آنی ہے نا، تو جو فرشتہ کتے کی روح لے آئے گا ہو سکتا ہے تیری بھی ساتھ ہی لے جائے، کتے نے کون سا ہمیشہ رہنا۔ تو ایسے عقل کے اندھے بھی ہوتے ہیں، پھر ان کا علاج پھر اسی طرح ہی کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال ہم اپنے آپ کو بچائیں اور تصویروں کے استعمال سے، تصویر والے کپڑوں سے اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو اور اپنے بچوں کو بچائیں۔ اب یہاں ایک معاملہ جو ہے نا اس تصویر پہ بھی آ جاتا ہے جو اس وقت بن رہی ہے، لائیو جا رہی ہے،
یہ عشق الہی پہ بھی جا رہی ہوگی، میسج شریف پہ بھی جا رہی ہوگی، اور درس قرآن پہ بھی جا رہی ہوگی، ایک وقت میں تینوں پہ جا رہی ہوتی ہے۔ اب اس کا کیا کریں؟ اس کے بارے میں بھی میں مختلف اوقات میں بڑی وضاحت کر چکا ہوں، اب پھر طرح ہی پیش کر لیتے ہیں۔ اس سے بھی اگر کوئی بچے تو اچھی بات ہے۔ بعض علماء ابھی بھی ڈیجیٹل تصویر پہ نہیں آئے، لیکن جو آئے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ امت کا بہت بڑا طبقہ، ان کو میڈیا کے ذریعے اسلام کے نام پر غیر اسلامی معلومات بے بہا اور بے حساب ملتی چلی جا رہی ہیں، تو اس طبقے کو روکنے کے لیے علماء حق کو ویڈیو پہ آنا چاہیے، تاکہ وہاں پہ ان کو صحیح معلومات بھی مل سکیں۔ بس یہ ساری بات ہے۔ اس میں جن علماء نے اس چیز کی اجازت دی ہے، اس کے ساتھ اس کی بہت ساری لیمیٹیشن، حدود و قیود بتائی ہیں۔ ان حدود و قیود میں رہتے ہوئے اگر کوئی دین کے کام کے لیے، دین کے احیاء کے لیے، خدا اور اس کے رسول کی بات کو صحیح طریقے سے، اچھی بات کو آگے پہنچانے کے لیے ان حدود میں رہتا ہوا اگر اس کو استعمال کر رہا ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن علماء کرام نے جنہوں نے اجازت دی ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کے بعد اسنیپ چیٹ بھی جائز ہو گئی، روزانہ کی سیلفیز بھی جائز ہو گئیں، اور شادیوں کے اوپر ہر موقع کے اوپر تصویر بنانا بھی جائز ہو گیا، کارٹون دیکھنا بھی جائز ہو گیا، فلمیں دیکھنا بھی جائز ہو گیا، سارا ہی کچھ جائز ہو گیا، ایسا انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ جتنی محدود اجازت انہوں نے دی ہے اس کے اندر رہتے ہوئے انشاءاللہ امید ہے کہ پکڑ نہیں ہوگی۔ تاہم پھر بھی میں تو استغفار کرتا رہتا ہوں، اللہ سے مانگتا ہوں یا اللہ معاف فرما دیجیے، اور استغفار کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ تو دین کے احیاء کے لیے اس کا استعمال، اس کی گنجائش دی گئی۔ اس کے علاوہ مزید گنجائش جو ہے نا وہ ہم زبردستی ہر موقع کی لیں تو اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، تو بہتر یہی ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عام طور سے سادہ لباس پہنتے تھے، لیکن کبھی کبھی آپ لوگوں نے قیمتی لباس بھی پہنے ہیں۔ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی کتنی مقدار ہمارے لیے کافی ہے؟ کتنی دنیا ہم جمع کر لیں؟ پلاٹ ہمارے کتنے ہوں، دکانیں کتنی ہوں، اور مزید بینک بیلنس کتنا ہو، اور دنیا ہمارے پاس کتنی جمع ہو، کتنی ہمیں دنیا جمع کرنے کی ضرورت ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کی طرف نشاندہی فرمائی کہ اتنی دنیا تم جمع کر لو۔ پہلی بات، اتنا کھانا جس سے تمہاری بھوک اتر جائے، پیٹ بھر جائے، حلال غذا اتنی ہو کہ پیٹ بھر جائے۔ دوسری بات، جسم کے لیے کپڑا کی ضرورت ہے، کپڑا اتنا ہو جس سے سطر ڈھانپ لیا جائے۔ 2 چیزیں، پہلی بات آ گئی روٹی، دوسری آ گئی کپڑا۔ تیسری بات نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ ایک گھر بھی اگر ہو، ایک چھوٹا سا گھر، چھت مل جائے، ایک گھر مل جائے، تو تیسری چیز یہ ہے۔ اور چوتھی چیز فرمایا، 3 تو بنیادی بتائیں، چوتھا فرمایا کہ اگر ان 3 کے ساتھ سواری بھی مل جائے تو کیا خوب نعمت ہے۔ تو پھر کیا ہی کہنا کہ ان 3 چیزوں کے ساتھ بندے کے پاس روٹی ہو جس سے پیٹ بھر جائے، کپڑا ہو جس سے جسم ڈھک جائے، چھت ہو جس سے آسانی سے اپنے گھر میں رہ سکے، یہ 3 چیزیں ہو جائیں تو یہ ہو گیا کام۔ لیکن اگر ساتھ سواری بھی ہو تو کیا ہی کہنے، کیا ہی نعمت ہے۔ اگر ہم اپنے اپنے گھروں میں غور کریں نا، جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، روٹی کھانے کے بعد نیچے ایک روٹی موجود ہوتی ہے، یہ شکر کا مقام ہے۔ ادھر پیٹ بھر گیا،
اور روٹیاں جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے 2 5 10 جو بھی تھے، اس کے بعد دسترخوان میں روٹی بچی ہوئی ہے، تو ایک نعمت ہے الحمدللہ۔ روزانہ صبح جب کپڑا نکالتے ہیں بدلنے کے لیے تو نیچے ایک جوڑا اور ہوتا ہے جو آنے والی کل میں کام دینا ہوتا ہے اس نے، تو یہ بھی نعمت ہے۔ پھر اگر اللہ نے گھر دیا ہوا ہے تو یہ بھی نعمت ہے، اور اگر سواری مل گئی تو بہت مکمل کام ہو گیا۔ تو یہ 4 بنیادی ضروریات اگر ہم دیکھیں تو ان کے لیے ہم سارا کچھ دنیا کے کاموں پہ لگے رہیں تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں کہ بہرحال انسان آخرت کی طرف چل رہا ہے خود بخود، چاہے نہ چاہے خود بخود چل رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور سے جو لباس ہوتا تھا انتہائی کم قیمت کا سادہ لباس ہوتا تھا، 6-7 درہم میں آپ کا لباس آ جایا کرتا تھا، اور لباس کے اوپر پیوند بھی لگے ہوتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام صوف کی چادر بھی اوڑھ لیا کرتے تھے جو 6-7 درہم کی ہوتی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سفید لباس پہنا کرو، یہ تمہارا بہترین لباس ہے، اور ایسے ہی کپڑوں میں مردوں کو دفن کیا کرو۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ آتا ہے سفید کپڑے پہنا کرو، سفید وائٹ لباس پہنا کرو، اپنے مردوں کو سفید کپڑوں میں دفن کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے بعض حصے سفید بنائے ہیں اور اللہ کو سفید رنگ پسند ہے، تو لباس کے اندر سفید لباس رنگ کو اختیار کرنا یہ اللہ رب العزت کو پسند ہے، نبی علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ اور لباس کی سادگی یہ ایمان کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا محبوب ہے جسے کوئی پرواہ نہ ہو کہ اس نے کیا پہنا، بس سادہ صاف ستھرا لباس ہے پہن لیا اور اللہ کا وہ شکر ادا کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کالے رنگ کی چادر بھی استعمال فرمائی ہے، کالے رنگ کی چادر آپ نے وہ اوڑھی ہے، اور نبی علیہ السلام نے کالے رنگ کا کمبل بلینکٹ وہ بھی استعمال فرمایا ہے، کالی کملی بھی اور کالا کمبل بھی نبی علیہ السلام نے استعمال فرمایا۔ تو بھئی اگر ہم کمبل گھر میں کالا لے لیں یا چادر ایک کالی رکھ لیں تو یہ نسبت جو ہے نا بڑی قیمتی ہے۔ اور رفو کرنا، پیوند لگانا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ وہاں تو اس کپڑے کو پرانا ہی نہیں سمجھا جاتا تھا جب تک پیوند نہ لگ جائے۔ پیوند لگے بغیر کپڑے کو، تو جس کپڑے کو پیوند نہیں لگا وہ تو صاف ستھرا سمجھا جاتا تھا، نیا سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب بیت المقدس کی چابیاں لینے گئے تھے تو 13 پیوند ان کے جسم کے اوپر جو لباس تھا اس لباس پہ 13 پیوند لگے ہوئے۔ آج تو ایک عام غریب آدمی کے بھی جو روزگار والا ہو، کچھ کام کرتا ہو، جاب کرتا ہو، چھوٹی موٹی اس کی روزی ہو، وہ بھی پیوند لگے کپڑے عمومی طور پر آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام بغیر پیوند لگے کپڑا اتارتے ہی نہیں تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی امی عائشہ سے کوئی مسئلہ پوچھنے گئے پردے میں، انہوں نے کہا ٹھہرو میں آتی ہوں ذرا پیوند لگا لوں، اپنے کپڑے کو پیوند لگا رہی ہوں پھر بات کرتی ہوں۔ تو کہنے لگے کہ میں باہر جا کے لوگوں کو بتا سکتا ہوں کہ آپ نے یہ پیوند لگے کپڑے پہنے ہوئے، ایسا نہ ہو لوگ آپ کو کنجوس سمجھ لیں، بخیل سمجھ لیں۔ انہوں نے کہا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، تم باہر جا کے کسی کو کیا بتاتے ہو، مجھے تو نبی علیہ السلام نے یہی بتایا ہے کہ تم آگے جا کے اس بات کو کیسے پہنچاتے ہو یہ تمہارا معاملہ ہے۔ تو صحابہ کرام کے اندر تو کپڑا پرانا ہی اس وقت ہوتا تھا جب پیوند لگ چکے ہوتے تھے۔ اچھا، چادر اوڑھنا، کسی کے پاس ہے جی چادر؟ وہ تو گرمی ہے نہیں ہوگی۔ چادر اوڑھنا اس کا ایک طریقہ سنت کا ہے اور ایک طریقہ جو ہے وہ کراہت والا ہے۔ چادر اوڑھنے میں بھی سردیوں میں اوڑھتے ہیں لوگ چادر، مردوں کی بات ہو رہی، یہاں عورتوں کی بات نہیں ہو رہی۔ تو چادر اوڑھنے کے جو طریقے ہیں نا وہ 2 ہیں۔ ایک ہے جی سنت کے مطابق، اب یہ تو چادر نہیں ہے، چھوٹا سا رومال ہے۔ تو بعض لوگ چادریں نا ہمارے یہاں میں نے دیکھا ہے شادیوں میں عورتوں نے تو دوپٹے اتار دیے، چادریں اتار دی ہیں، مرد ایسے چادریں لے کے نا لال رنگ کی اور پیلے رنگ کی اور ہرے رنگ کی چمکیلی ہوئی بڑی ایسے لٹکائی ہوتی ہے۔ تو یہ طریقہ کراہت والا ہے مردوں کے لیے، چادر کو ایسے رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے کہ چادر یہ تو چھوٹی سی ہے تو ایسے لے کے اس کندھے سے جو ہے نا ایسے ڈال دی جائے،
یہاں سے اس کو کور کر لیں اور یہ جناب ادھر آ کے گئی چادر، وہ سائز اپنا اس کا ٹھیک ہوتا ہے تو پورا وہ جس آپ کا سینہ بھی کور کرے گی۔ اس کا مقصد تو اصل موسم کے حالات سے ہے نا کہ سردی وغیرہ سے بچاؤ کے لیے یا زینت کے لیے بھی انسان اتباع سنت میں بھی چادر تو یہاں پہ ڈالے، یہاں سے لے کے نیچے سے نہیں، وہ احرام کی صورت ہوتی ہے، اوپر سے لے کے وہ ڈال دیں کہ یہ ڈھک گیا اور یہ ادھر آ گئے، تو یہ سنت طریقہ ہے۔ تو جب چادر پہننی ہے تو اس طریقے سے پہن لیں اور نیت سنت کی کر لیں، تو جو چادر کے فوائد ہیں جتنے بھی ہیں وہ تو ملیں گے ہی ملیں گے، ثواب بھی مل جائے گا، عبادت بھی ہو جائے گی۔ اسی طرح لنگی باندھنے کا بھی طریقہ ہے، ایک ہمارا طریقہ ہے، ایک سنت کا طریقہ ہے۔ ہمارے طریقے تو عجیب و غریب ہیں۔ اکثر آپ دیکھیں گے جنہوں نے لنگی پہنی ہوئی نا تہبند، آگے سے وہ اوپر ہوتی ہے، پیچھے سے نیچے ہوتی ہے، اور پیچھے سے بعض دفعہ ٹخنے بھی ڈھک رہے ہوتے ہیں اور بعض دفعہ نہیں بھی ڈھک رہے ہوتے، لیکن آپ دیکھیں تو آگے سے وہ اوپر ہوتی ہے۔ یہ بالکل الٹ ہے، سنت کے خلاف ہے۔ تہبند کیسے پہنے؟ سنت کیا ہے؟ آگے سے وہ نیچے ہو، پیچھے سے چاہے تھوڑی سی وہ اوپر ہو جائے تو ہو جائے، آگے سے نیچے ہو، لیکن ٹخنوں سے تمام حالات میں آگے پیچھے سے اونچی ہو۔ ٹخنے ننگے کرنا مردوں کے لیے ضروری، جو آدمی جو مرد اپنے لباس سے جو اوپر سے آ رہا ہے، تہبند ہے، کرتا ہے، جبہ ہے، قمیض ہے، اوپر سے جو چیزیں آ رہی ہیں، اگر اپنے ٹخنے کو ڈھک رہا ہے مرد، پینٹ ہے، شلوار ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو وضاحتاً حدیث کے اندر موجود ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت نہیں فرمائیں گے۔ اور ایک حدیث میں بھی کہ جنت کی خوشبو بھی یہ نہیں سونگے گا۔ ہاں مسلمان ہے، خوشبو نہ سونگنے سے مراد پہلے ٹخنے کو ڈھک کر رکھنے کی سزا بھگتے گا اور پھر واپس آئے گا، پھر جنت کی بات آئے گی۔ تو ہمیں کیا ضرورت ہے، جب اتنی بڑی بڑی باتیں آ گئی ہیں تو ہم پہلے ہی ڈر جائیں؟ دیکھیں اب یہ راستہ ہے نا، آپ لوگ یہاں سے آئے، میں اگر کہوں کہ بھئی اللہ نہ کرے، میں کہوں یہ والی جو راستہ والی جو یہ جو اسٹریٹ ہے نا، یہاں ڈاکو کھڑے ہوتے ہیں، یہاں سے مت آیا کریں، آپ ادھر سے آ جایا کریں، وہ لمبا تو ہے لیکن محفوظ ہے، تو کوئی بھی یہاں سے نہیں آئے گا کہ بھئی میں وہیں سے آ جاؤں، کیا ضرورت ہے بلا وجہ رسک لینے کی؟ اب جب نبی علیہ السلام نے بتا دیا یہ تکبر کی علامت ہے، قیامت کے دن نقصان ہوگا، کیا ضرورت ہے ہمیں لاجکس دینے کی کہ جی ہمارے اندر تکبر نہیں ہے، ہم یوں کرتے ہیں، ہم یوں کرتے ہیں؟ ہم یہاں احتیاط کیوں نہیں کرتے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اتنا لائٹ کیوں لے لیتے ہیں ہم؟ نیا لباس کیا ہے جی؟ نیا لباس اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ جب بھی نیا لباس ملے، نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ وہ جمعے والے دن نیا لباس کی ابتدا کرتے، صحابہ کرام کی بھی یہ ترتیب ہوتی تھی۔ تو ہم بھی مرد ہوں یا عورتیں، جب نیا لباس ملے نا، کوشش کریں کہ جمعے والے دن اس کی ابتدا کریں۔ کبھی ایک کوشش اور بھی کر لیں، نیا لباس ملے، رات کو تہجد میں وہ پہنے پہلی مرتبہ اور اللہ کے سامنے اس لباس میں کھڑے ہو جائیں، پھر دیکھیں کیسا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں نیا لباس پارٹی یا فنکشن میں جانے کے لیے پہنتے ہیں، بازار میں جانے کے لیے پہنتے ہیں؟ تو اس نسبت کو تھوڑا تو چینج کر لینا۔ اور جب بھی نیا لباس ملے تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو نعمت کو تمہارے لیے نازل فرمایا ہے، یہ تمہیں زینت بھی دیتی ہے، تمہاری ستر پوشی بھی کرتی ہے۔ اب نبی علیہ السلام جب نیا لباس پہنتے تو دعا کیا کرتے تھے، الحمدللہ الذی کسانی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے لباس عطا کیا، اور آگے یہ کہتے کہ جس کے ذریعے سے میں اپنے ستر کو بھی چھپاؤں اور زینت بھی حاصل کروں، یعنی وہ دو چیزیں جن کا اللہ نے ذکر کیا، اس سے کہا آپ نے شکر ادا کریے۔ تو نئے لباس کا ہم شکر بھی ادا کریں اور اس کو کوشش کریں کہ جمعے والے دن سے اس کی ابتدا کریں۔ شادی میں پہن کے جانا ہے تو پہن لیں، شادی میں بھی کوئی منع نہیں کر رہا، لیکن پہلی دفعہ ذرا جمعے کے دن پہن لیں تاکہ یہ بھی ہمیں نسبت مل جائے۔ انسان اپنے لباس سے پہچانا جاتا ہے، یہ لباس اس کی ایک پہچان بن جاتی ہے۔ آپ جائیں، آپ کو نا قمیض شلوار وائٹ نظر آئے اور بلیک کوٹ نظر آئے تو آپ کیا پہچانیں گے؟ کون جا رہا ہے؟ وکیل جا رہا ہے۔ میں نے وکیل کا نام تو نہیں لیا، میں نے تو خالی لباس ظاہر کیا تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ وکیل جا رہا ہے۔ اسی طرح سب کے اپنے اپنے لباس ہوتے ہیں، ڈریس کوڈ ہوتے ہیں، اس کے مطابق سلسلہ چلتا ہے۔ تو بھئی ہمارے لباس بھی ایسے ہوں
کہ پتہ لگے یہ ایک بندہ ایسا ہے جو علماء سے تعلق رکھنے والا ہے، یا اللہ والوں سے تعلق رکھنے والا ہے، یہ دین پر چلنے والا ہے۔ اس کا جو لباس کا جو ظاہر ہے وہ اس کی قلبی کیفیت کو اور قلبی تعلق کو ظاہر کر رہا ہے کہ اس کا تعلق کن کے ساتھ ہے۔ اچھا، کوئی پاکستانی ہو، فوج میں داخلہ لے لیں اور جناب وہ کسی محاذ پہ اس کو بھیجا جائے اور وہاں جا کے وہ انڈین آرمی کی وردی پہن لے، کیا کہتے ہیں پھر اس کے بارے میں؟ کیا ہوگا جی؟ اس کا کورٹ مارشل ہوگا نا۔ ایک پاکستانی فوج میں داخل ہوا اور اس نے دشمن کا لباس پہنا تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا کورٹ مارشل ہوگا، اور ایک پاکستانی مسجد میں داخل ہوا اور اس کا دماغ اللہ کے نبی کے دشمنوں اس کا لباس اللہ کے نبی کے دشمنوں جیسا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوا اور اس کا لباس غیروں جیسا ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کا تو کورٹ مارشل ہم نے بولا، اس کا بیچارے کا کیا ہوگا؟ جو دعا میں اللہ کے سامنے کھڑا ہے، لباس اس کا حرام ہے یا لباس اس کا غیروں سے ملتا جلتا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ یہ بھی ذرا سوچنے کی باتیں ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں سوچنے کی باتیں نہیں ہیں تو بھائی میرے حساب سے تو بڑی سوچنے کی باتیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ سے ایک جج نے یا وکیل نے کہا، غالباً جج نے، لباس سے کیا ہوتا ہے جی؟ جو مرضی لباس پہن لو۔ کہ ٹھیک ہے جج صاحب، کل جب آپ اپنی عدالت عظمیٰ کی سیٹ پر بیٹھیں گے فیصلہ دینے کے لیے، آتے ہوئے ذرا اپنی بیگم کا کپڑا پہن کے آ جائیے گا، ساڑی پہن کر آ جائیے گا، دے لیجیے گا فیصلہ۔ جب لباس سے کچھ نہیں ہوتا تو کل پتہ لگ جائے گا۔ ہر ادارے کا لباس ہے، ہر اسکول، یہ اسکول والے بیٹھے ہیں ان کا یونیفارم الگ ہوگا، کوئی اور اسکول والے ہوں گے ان کا یونیفارم الگ ہو سکتا ہے۔ ہر ادارے کا لباس ہے، کہ شریعت کے اندر کوئی لباس نہیں، اس کی نسبت اور مشابہت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اچھا جی، لباس کے بارے میں، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد تم آرائش استعمال کر سکتے ہو جب مساجد میں آؤ، اچھے اور خوبصورت لباس کے ساتھ آؤ، مسجد میں حاضری کے وقت زینت اختیار کرو۔ لباس میں زینت کا اختیار کرنا مسجد میں جاتے ہوئے یہ جائز ہے، بلکہ پسندیدہ ہے، اس کا حکم دیا گیا۔ اور جب ہم گھر میں بھی نماز پڑھ رہے ہوں اس وقت بھی صاف ستھرا لباس ہمارا ہونا چاہیے۔ کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے، نظر پڑ جاتی ہے، عام طور سے فجر کی نماز میں مسجد میں یا کسی اور نماز میں کبھی کبھی، کہ لوگ نماز کے لیے مسجد آ جاتے ہیں تو انہیں پرواہی کوئی نہیں ہوتی، کسی اور کلر کی قمیض ہے، کسی اور کلر کی جو ہے نا وہ شلوار پہنی ہوئی ہے، کہتے ہیں کہاں جانا ہے، نماز ہی تو پڑھنی ہے نا، کون سا کو آفس جا رہے ہیں، کون سا کسی سے ملنے جا رہے ہیں۔ دنیا میں کسی سے ملنے جاتے ہیں تو ذرا اپنے ڈریس کوڈ کا خیال کر لیتے ہیں، اللہ کے گھر حاضر ہو رہے ہیں تو وہاں کے لیے کوئی خیال نہیں کرتے۔ کئی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، حالانکہ وہاں بہت اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح گھر میں بھی جب نماز ادا کریں، کوئی بھی نماز ہو، جب گھر میں نہ کر نماز ادا کر رہے ہیں تو لباس تو ایسا ہو جو کہیں آپ پہن کے جا سکتے ہو۔ اور جو بعض لیبر طبقہ ہوتا ہے وہ ڈیزل لگے کپڑوں کے ساتھ بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، تو یہ چیزیں غیر مناسب ہیں، تو لباس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ عام طور سے تو صحابہ کا لباس سادہ ہوتا تھا، کم قیمت ہوتا تھا، لیکن کبھی کبھی اس کو قیمتی بھی پہنا گیا۔ اس کے اوپر بھی دو تین باتیں ذرا سن لیجئے۔ حضرت زبیر ابن ابی علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص بڑی بری حالت میں، جیسے میلے پھٹے کپڑے، پوچھا کیا تیرے پاس کوئی اور اللہ کا انعام نہیں ہے، نعمتیں نہیں ہے، مال نہیں ہے؟ کہا بڑا کچھ ہے۔ کہا پھر لباس کو تو ٹھیک کرو، حلیے کو تو ٹھیک کرو، اللہ چاہتے ہیں کہ اپنی نعمت کو تمہارے اوپر دیکھیں۔ اور اسی طرح اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ ایک اور صاحب کا بھی ایسا ہوا، آپ نے دیکھا عجیب سے کپڑوں میں، پرانے سے پھٹے میں، پوچھا کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ کہا بڑے اونٹ بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، اور جناب بڑے جانور، بڑی چیزیں ہیں میرے پاس۔ کہ خدا کے بندے پھر کچھ
اپنے اوپر بھی تو لگاؤ اور اپنے لباس کو تو ٹھیک کرو۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جس کو میں نے مال دیا ہے تو مال کا صحیح اثر ظاہر ہو بھی ہو۔ ایک آدمی کو اللہ نے وسعت عطا فرمائی ہے، وہ قیمتی لباس پہننا چاہتا ہے تو گنجائش ہے، وہ پہن سکتا ہے، لیکن دکھاوے کی نیت نہ ہو، یہ نیت نہ ہو کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، یہ نیتیں نہ ہوں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جو آدمی اس لیے لباس پہنے کہ اس لباس کی وجہ سے مجھے شہرت ملے، جو شہرت کا لباس پہنے گا اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا لباس پہنا دیں گے۔ وہ دنیا میں ذلیل ہو یا آخرت میں ذلیل ہو یہ ایک الگ معاملہ، لیکن لباس کو شہرت کے لیے پہننا یہ ذلت اور رسوائی کی طرف لے جانے والا ہے۔ تکبر کی نیت سے پہننا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، قیمتی لباس پہننا منع نہیں، لیکن قیمتی لباس پہن کر دوسرے کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے۔ اور قیامت کے دن لوگوں کی جوتیاں ہوں گی ہمارے سروں سے گزر رہی ہوں گی، اور یہ متکبرین کی حالت چونٹیوں کی جیسی ہوگی۔ تو قیمتی لباس منع نہیں، لیکن اس میں بعض نیتیں ٹھیک ہونی چاہیے۔ ایک نیت تو یہ ہو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے، حلال ہے، اور میں نے قیمتی لباس تو پہنا ہے لیکن یہ تمام شرعی جو لحاظ ہیں ان کو پورا کر رہا ہے، شرعی اطوار، طور طریقے، حیا، ان سب کو پورا کر رہا ہے، اور میں نے اس لیے پہنا ہے کہ اللہ کی نعمت کا اظہار ہو۔ کوئی غریب دیکھے گا تو مجھ سے پیسے مانگے گا تو میں اس کی مدد بھی کر سکتا ہوں، پھٹے پرانے پہنوں گا تو مجھے کون مدد کے لیے پکارے گا، یا کوئی مجھ سے کیا توقع رکھے گا کہ میں کسی کا خیال کروں۔ یا پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد جب وفود آتے تھے، بڑے بڑے سردار آتے اور دوسرے ملکوں کے حکمران آتے علاقوں کے، تو آپ ان سے ملنے کے لیے قیمتی لباس پہنا کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ آپ نے ایسا لباس پہنا ہے جس کی قیمت 27 اونٹ بنتی ہے، 27 اونٹ کے برابر اس کی قیمت تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے امت کے امیروں کے لیے گنجائش رکھ دی کہ یہ قیمتی پہننا چاہتے ہیں، کوئی برانڈ لے کے پہننا چاہتے ہیں پہن لیں، لیکن برانڈ لینے سے پہلے محمدی برانڈ نہ اتار دیں۔ لیکن اگر وہ برانڈ اس لیے پہن رہی ہے کہ لوگوں کو پتہ لگے جی میں نے تو یہ برانڈ پہنا ہوا ہے، اور اس کا زبان سے اظہار بھی ہو رہا ہو اور تکبر کا، فخر کا اظہار ہو رہا ہو، تو یہ قیمتی کپڑا نقصان کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ اب ایک بات سمجھ میں تو آج ہمارے ماحول میں اتنی نہیں آتی، لیکن بہرحال بتا دینی چاہیے۔ انسان نے اگر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ لکھا ہے، انسان نے اگر کوئی قیمتی لباس پہنا ہوا ہے اور اس لباس کا اثر اس کے جسم سے ظاہر ہو رہا ہے، اور اس نے نماز کی نیت باندھی، نماز پڑھے، اور نماز میں بھی اس کی نظر نماز پہ، دوران نماز بھی اس کی سوچ اور فکر اس کے لباس پہ جا رہی ہے، فرمایا کہ یہ لباس ہے اس کے لیے نقصان کا ذریعہ، کہ جو اس کے نماز کو خراب کری، اس کے دھیان کو دوران نماز بھی اللہ کی طرف نہیں جوڑنے دے رہی۔ تو اسی وجہ سے بعض اہل اللہ ان کے پاس کوئی بیعت ہونے آئے تو وہ اس کو قیمتی لباس پہننے سے منع کر دیتے ہیں علاج کے طور پر، حالانکہ اس کے بعد وسائل بھی ہوتے ہیں کہ اندر سے جو ہے نا اس کی محبت اور اس کی جو برائیاں ہیں وہ نکلیں۔ ہاں جب پرانے ہو جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ ایک تعلق بن جاتا ہے اور نفس کا کسی درجے میں علاج ہو جاتا ہے، کچھ بہتری آ جاتی ہے، پھر وہ اجازت دیتے ہیں کہ ہاں اب آپ قیمتی لباس پہن لیں، وہ وقت بھی آتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح وفود آتے، کوئی اور بڑے لوگ آتے تو ان سے ملنے کے لیے باقاعدہ قیمتی لباس پہن لیا کرتے، اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح قیمتی لباس پہن لیا کرتے تھے، اس کا مقصد کچھ اور ہوتا تھا۔ اب وقت مکمل ہونے والا ہے تو لباس کے بارے میں مزید باتیں انشاءاللہ العزیز آئندہ اتوار کو کر لیں گے۔ اب اس میں کئی اور باتیں ہیں جو بہت اہم ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز آگے ہو جائیں گی۔ لباس ایک ایسی چیز ہے کہ اس نے ہمارے پورے جسم کو ڈھانپا ہوا ہے، ہر وقت کی چیز ہے، ہر ایک کی ضرورت کی چیز ہے، تو اس کے بارے میں تفصیلات کا علم ہونا اور ان کو بار بار سنتے رہنا، پڑھتے رہنا بہت مفید ہوتا ہے۔ جیسے گلدستہ سنت دوسری جلد جو ہے نا، سیکنڈ جلد گلدستہ سنت کی، اس میں لباس کے بارے میں کئی تفصیلات موجود ہیں، اور تیسری جلد میں بھی ایک آدھ بیان ہے، لیکن دوسری جلد میں زیادہ ہیں۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ گلدستہ سنت کی 8ویں جلد بھی پرنٹ ہو چکی ہے،
اور کل یا پرسوں یہاں پہنچ جائے گی انشاءاللہ، کل پہنچ جائے گی یا منگل کو پہنچ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمیں پڑھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم آج کم سے کم اتنا ارادہ تو کر لیں کہ ہم لباس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کریں گے۔ یہ لباس ہماری پہچان ہے، یہ لباس ہمارے تعلق کو ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا تعلق کس طبقے سے ہے، کن لوگوں سے ہے۔ یہ لباس ہمارے دل کی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت جی فرماتے ہیں پہلے دل ایک ہوتے ہیں، پھر لباس ایک ہوتا ہے۔ تو ہمارا لباس کن سے مل رہا ہے یہ بات دیکھی جاتی۔ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اللہ تعالی ہمیں حلال، پاکیزہ اور شریعت اور سنت کے مطابق لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔